السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ مسلمان کو صدقہ دینا مسنون ہے، سنت ہے اور جائز ہے۔ کافر کو صدقہ دینا اس کے تالیف قلبی کے لیے اور اس کی بھوک دور کرنے کے لیے، اس کی قربت اور اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے، اور اس پر مسلمان کو جو ہے صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا اور تمہیں جو ہے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا اور تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور عدل کا معاملہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ آئیں اور یہ مشرکہ تھیں۔ قریش اور نبی علیہ السلام کے درمیان اس وقت معاہدہ تھا، تو میں نے ان کا استقبال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پوچھا یہ کہ میری والدہ آئی ہیں اور یہ راغب ہیں مسلمان ہونے میں، لیکن ابھی مشرکہ ہیں، تو کیا میں صلہ رحمی کروں ان کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا سلی امکی، کہ تم صلہ رحمی کرو اپنی والدہ کے ساتھ، یعنی ان کو کھانا پلانا اور ان پہ خرچ کرنا، اور یہ حالت شرک والی۔ ابھی جو کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ بھوکے ہیں، بہت سے ایسے جو روز کمائی کرنے والے ہیں، ان میں مسلم بھی ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں۔ آپ کے ہمسائے، آپ کے محلے، آپ کے شہر میں اگر نان مسلم بھی ہے تو اس وجہ سے آپ ان کو یہ نہ روکیں کہ یہ غیر مسلم ہے، اب انہیں خرچ نہیں دیا جا سکتا، انہیں راشن نہیں دیا جا سکتا۔ آپ مسلم پہ بھی دیں، غیر مسلم کو بھی دیں، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، اور اس سے وہ اور قریب ہوں گے اسلام کے اور مسلمانوں کے اس حسن خلق اور اعلیٰ اخلاق اور کردار سے متاثر ہوں گے کہ مسلمان جو ہیں تمام پہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کتے کو پانی پلانے والی بنی اسرائیل کی وہ عورت، گناہ گار عورت، اسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور ایک آدمی جو ہے جس نے کنویں میں پانی پی اور دیکھا کہ کتا مٹی چاٹ رہا ہے تو اسے اپنے موزے کے اندر پانی بھر کے پلایا، اور شکر اللہ لہ، اللہ نے اس کے اس کام کی قدردانی کی، فغفر لہ، اور اسے معاف کر دیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں یہ بڑا اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر دیتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارنا جو ہے یہ مسنون عمل ہے، سنت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ شرح العمدہ میں کہتے ہیں: یستحب اذا توضأ ان ينضح فرجہ بالماء لیقطع عنہ الوسواس۔ شرمگاہ پر وضو کرنے کے بعد جو ہے مستحب ہے کہ پانی کے چھینٹے مارے جائیں تاکہ وسوسہ دور کیا جائے کہ شاید کوئی قطرہ پیشاب کا نکلا ہو، جس کے بارے میں حدیث ہے۔ حکم ابن سفیان کہتے ہیں: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا، پھر اپنے شرمگاہ پر ثم نضح فرجہ، پانی کے چھینٹے پھینکے۔ اسے مسند احمد میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، اور امام نسائی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ اور عند احمد مرفوعا ان من الفطرۃ او الفطرۃ المضمضۃ والاستنشاق والانتضاح۔ اور مسند احمد میں مرفوعاً یہ لفظ ہے کہ فطرت میں سے یہ ہے، یعنی سنن الفطرہ، فطرت کی سنتوں میں سے ایک یہ ہے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور شرمگاہ پہ پانی کے چھینٹے مارنا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں کہ فقال ابو عبید الہروی هو ان یاخذ قلیلا من الماء فینضح به مذاکیرہ بعد الوضوء لینفی عنہ الوسواس، کہ تھوڑا سا پانی لے کے ہاتھ میں چھینٹے اس کے اپنی شرمگاہ پہ مارنا وضو کے بعد جو ہے، تاکہ اپنے وسوسے کو دور کر سکے کہ ہو سکتا ہے کوئی قطرہ
پیشاب کا نکل گیا ہو وضو کے دوران یا وضو کے بعد، تو اس وسوسے کو کاٹنے کے لیے یہ مسنون عمل ہے، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ سنن الفطرہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، مشروع ہے اور مستحب ہے کہ پانی کے چند چھینٹے اپنی شرمگاہ پہ اپنے یعنی شرمگاہ پہ اس کو پھینکے وضو کرنے کے بعد۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کرونا وائرس کے بارے میں کہ آج کل اس کا خوف چھایا ہوا ہے ہر چھوٹے اور بڑے پہ، حتیٰ کہ میاں بیوی جو ہے اپنے قریب آنے سے ڈر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو وائرس کے علماء ہیں، وائرس کے بارے میں ڈاکٹرز جو بتا رہے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سلام لینے سے اور پاس بیٹھنے سے، جہاں بیمار آدمی بیٹھا ہے اس جگہ بیٹھنے سے یہ وائرس جو ہے لگ جاتا ہے۔ تو اگر تو بندہ بیمار نہیں ہے تو پھر میاں بیوی کے آپس کے تعلق سے کوئی ڈرنا نہیں چاہیے، یا تو پھر یہ ہے کہ گھر میں قرنطینہ بنایا ہو کہ ہر بندہ جو ہے الگ کمرے میں اور سلام بھی نہیں لے رہا ہے ایک دوسرے سے، اور انہیں جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر سلام دعا لے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، صرف اس تعلق کی وجہ سے ڈرا جا رہا ہے، ڈر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر وائرس پھیلنا ہے اور بیماری لگنی ہو تو سلام لینے سے بھی، ہاتھ ملانے سے بھی، اور اس جگہ بیٹھنے سے، اگر بیمار ہے تو اس پہ بیٹھنے سے بھی جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اگر تو شک و شبہات والی بات ہے تو ٹیسٹ کروا لیں، اس کا پتہ چل جائے گا کہ اگر بیماری ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ علامات اس بیماری کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگوں پہ علامات ظاہر نہیں ہوتی، بعض لوگوں پہ علامات جو ہے 10-15 دن بعد ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ کیریئر ہوتا ہے اس وائرس کا۔ تو بلا وجہ خوف اور ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، صبح و شام کے اذکار اور دعائیں پڑھیں، اور گھر میں جو اپنے معاملات ہیں اتنا خوف سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے، تو تعلقات جو ہے وہ قائم رکھنے چاہیے، اور اگر ڈر رہے ہوں، خوف زدہ ہوں، تو ایک دوسرے سے تعاون بھی کرنا چاہیے۔ کچھ عرصہ اگر میاں بیوی آپس میں زبردستی بھی نہ کی جائے، ایک دوسرے کو پیار سے سمجھایا جائے اور اچھے طریقے سے جو ہے ڈیل کیا جائے، کیونکہ اگر کسی کے اوپر وائرس یا کسی کو بیماری ہے تو 15 دن میں علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 15 دن بندہ دور رہے اور کہے کہ اب یقین ہو گیا 15 دن گزر گئے ہیں، اب تو کوئی وائرس کے کوئی علامات مجھ پہ ظاہر نہیں ہوئی، اب تو تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اور تعلق جو ہے میاں بیوی کا آپس میں وہ قائم کرنے میں 15 دنوں کے بعد کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس میں جو قرنطینہ میں رکھتے ہیں وہ بھی 15 دن تقریباً رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تاکد ہو جاتا ہے، تاکید ہو جاتی ہے کہ اس بندے میں وائرس وغیرہ اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ تو افہام و تفہیم سے یہ مسائل حل کرنے چاہیے، اور بلا وجہ خوف سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔